چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کے تعلق سے بیان چل رہا تھا کہ جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ تنبیہ کے طور پر کہ جمع مکسر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی مزید جمع مکسر نہیں آ سکتی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ زیادہ جمع نہیں بن سکتی، جیسے کہ سوار معنی ہوتا ہے کنگن، اب اس کی جمع آئی اسویرتن اور اسویرتن کی جمع آئی اساورو، اب یہ لاسٹ جمع ہو گئی، اب آگے مزید اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی، ایسی جمع کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، کیونکہ جمع کی یہاں آ کر کے انتہا ہو گئی۔ جمع منتہی الجموع کے صیغے کی تعریف کیا ہے؟ وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح اور تیسری جگہ الف ہو، علامت جمع منتہی الجموع ہو۔ تیسری جگہ جو الف ہوگا وہ علامت جمع منتہی الجموع ہوگا، تو تیسری جگہ جب الف آ جائے گا تو وہ علامت بنے گا کس صیغے کی؟ کہ جمع منتہی الجموع کا صیغے کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد جب الف جمع کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، یعنی تین طریقے سے جمع منتہی الجموع آتی ہے۔ الف جمع کے بعد تین طریقے سے صیغے بنتے ہیں اس کے جمع منتہی الجموع کے، ان تین طریقوں پہ سے اگر کسی ایک طریقے پر آ جاتی ہے تو وہ جمع منتہی الجموع کہلائے گی۔ تو اب اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب، دابتن کی جمع دواب، جانور۔ اب یہاں دیکھیں کہ کیا فرمایا، پہلا حرف مفتوح ہے، دال فتح ہے، اور تیسری جگہ الف ہے، اس کے بعد ایک حرف مشدد ہے با، تو یہ ایک طریقہ بنا اس کا دواب، تو یہ جمع ہوئی، ایک جمع منتہی الجموع کا صیغہ یہ بنا۔ تو اس وزن پر بھی جو آ جائے تو وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ شمار ہوگا۔ یا الف جمع کے بعد ایک حرف نہ ہو بلکہ کیا ہوں؟ دو حرف ہوں۔ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں تب بھی جن میں پہلا مکسور ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں لیکن پہلا مکسور ہو، جیسے مساجدو۔ تو اب اس مساجدو پہ دیکھیں الف جمع کے بعد دو حرف ہیں لیکن پہلا جیم جو ہے یہ مکسور ہے، لہذا کہلائے گا یہ کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ لہذا اسی وزن پر اگر اور لے آئیں آپ تو ایسی ساری صورتیں جو ہوں گی وہ یہی کہلائیں گی جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوگی۔ جیسے کہ مان لیجئے آپ دراہیمو، یہ بھی کیا ہوئی؟ جمع منتہی الجموع ہوئی۔ جواہرو، یہ بھی جمع منتہی الجموع ہوئی کیونکہ مساجدو کے وزن پر آ گیا۔ اور اسی طرح تیسری یہ ہے کہ تین حرفوں، ایک تو یہ ہوا کہ الف جمع کے بعد ایک حرف ہو جو مشدد ہو، یا الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو، جیسے مساجدو، یا تین حروف ہوں جن میں پہلا مکسور اور تیسرا ساکن ہو، بلکہ دوسرا ساکن ہو، جن میں پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہو، جیسے مفاتیح، مفتاحن کی جمع مفاتیح۔ تو الف جمع کے بعد تین حرف ہیں جن میں دوسرا والا ساکن ہے اور پہلا مکسور ہے۔ تو اس طرح سے تین وزن پر جمع منتہی الجموع آتی ہے کہ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، یا الف جمع کے بعد دو حرفوں جن میں پہلا مکسور ہو، یا الف جمع کے بعد تین حرفوں جن میں پہلا مکسور اور دوسرا مکسور ہو، پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہو، جیسے مفاتیح۔ اب جمع منتہی الجموع کے جو اوزان ہیں یہاں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جمع منتہی الجموع کے اوزان، اس کے کثیر اوزان ہیں، جمع منتہی الجموع کے کثیر اوزان ہیں۔ چند کثیر الاستعمال جو اوزان ہیں درجہ ذیل ہیں، یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک فعاللو، یہ وزن پر ہے فعاللو، جیسے دراہیمو، یہ دوسری والی شرط کے مطابق ہو گیا کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو، تو دراہیمو درہم کی جمع۔ فعالیلو، یہ جیسے دنانیرو، تیسری کے مطابق ہو گیا کہ الف جمع کے بعد تین حرف ہیں، پہلا مکسور ہے دوسرا ساکن ہے۔ تیسرا فواعلو، جیسے جواہرو،
یہ دوسری والی کے طریقے پر ہو گیا، دوسرے قاعدہ جو نکل رہا ہے اس کی شق اس کے مطابق ہو گیا۔ چوتھا مفاعل جیسے مساجد، پانچواں مفاعیل جیسے مساکین، نمبر 6 فعائل جیسے رسائل۔ آگے ہیں، آگے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اب جمع کے چند ضروری قواعد۔ جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفات کے ہی لیے آتی ہے، انہی کی صفات کی آتی ہے۔ جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے، یعنی مذکر جو ہوں گے، جو مذکر سالم، جمع مذکر سالم کس کی آئے گی؟ ایسے جو صرف مذکر ہوں اور عقل مند ہوں، ان کے ناموں کی آئے گی یا ان کے ناموں کی صفات کی آئے گی۔ جیسے زیدن سے زیدون، جمع مذکر سالم کا آپ کو قاعدہ بتایا گیا تھا کہ جمع مذکر سالم کی جمع کیا ہے؟ جس کے آخر میں واو اور ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوح ہو۔ جیسے زید سے زیدون، تو یہ زید سے جو زیدون بنا یہ جمع، یہ زید مذکر بھی ہے اور ذوی العقول بھی ہے، اور زید ایک علم ہے، نام ہے، تو اس کی جمع زیدون بنانا صحیح ہے۔ اسی طرح مسلم سے مسلمون، یہ کیا ہو گئی؟ صفت کی مثال ہو گئی کہ کیا ہوئی؟ عالم کی جو صفت بنتی ہے، عالم کی جو صفت بنتی ہے مسلم ہونا، تو مسلم کی جمع یہ مسلمون ہونا، لہذا یہ مذکر بھی ہے، ذوی العقول بھی ہے، اور صفات کے قبیل سے عالم کی جو صفت بنتی ہے ان میں سے ہے۔ تو اب اس کی جمع جو مسلمون آئی، یہ بھی جمع مذکر سالم ہے۔ لہذا ہندن کی جمع ہندون، قلمن کی جمع قلمون، اور رجلن کی جگہ جمع رجلون نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اول مذکر نہیں، کون؟ ہندن جو ہے مذکر نہیں بلکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا ہندن کی جمع ہندون نہیں بنا سکتے، کیونکہ شرط کیا تھی کہ مذکر سالم صرف جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ہندن مؤنث ہے۔ اور قلم کی جمع قلمون کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس قلم کی جمع قلمون یہ عقل ذوی العقول میں سے نہیں ہے، تو اس کی جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں بنا سکتے۔ رجل کی جمع رجلون نہیں بنا سکتے، کیونکہ رجل کی جمع رجلون یہ جو ہے نہ تو علم ہے اور نہ صفت ہے، نہ صفت ہے، یہ نہ علم ہے نہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو لہذا یہ شرط اس کے اندر تھی کہ مذکر سالم کی جمع وہ تبھی بنا سکتے ہیں جبکہ وہ کیا ہو؟ واحد اس کا مذکر ہو، ذوی العقول ہو اور عالم کے طور پر ہو، یا ان مذکر سالم کی صفات کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہو۔ نہیں، اس میں صفت نہیں، یہ نام ہو گیا، علم ہو گیا، یہ علم ہو گیا۔ مسلم جو ہے مسلم یہ صفت ہو گئی، مسلم پر نہیں، صفت نہیں ہے نا، یہ تو علم ہو گیا، علم کی جمع بنائی گئی۔ یہ مذکر جمع مذکر سالم صرف ذوی العقول کے اعلام کی آ سکتی ہے، اعلام کی مثال ہو گئی زیدون، اور ان کی صفات کی آ سکتی ہے جیسے مسلم کی جمع مسلمون۔ اور مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، یعنی مذکر سالم بنانے کے لیے کیا شرط ہے کہ مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، لہذا طلحتن کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کہ مذکر ذوی العقول کا علم تو ہے طلحتن لیکن اس کے آخر میں تا ہے، تو اس وجہ سے طلحتن کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آخر میں تا موجود ہے، اور شرط یہ تھی کہ مذکر ذوی العقول کی بنائیں گے تو اس کے آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو۔ مذکر ذوی العقول کی صفت
علم ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس میں تا نہ ہو، اور ذوی العقول کی صفت ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو. دونوں میں فرق ہو گیا. علم کے لیے تا نہ ہونا شرط ہے علم کی جب جمع بنائیں، اور صفت کی جب جمع مذکر سالم بنائیں تو وہاں تا ہونا ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو. جیسے اس کی مؤنث میں تا آتی ہو، جیسے لہذا احمر کی جمع احمرون، سکران کی جمع سکراوون، اور جریح کی جمع جریحون نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آتی، کیونکہ یہ صفت کے صیغے ہیں. احمر مانے سرخ ہونا، سکران مانے نشے والا ہونا، اور جریح مانے زخمی. تو یہ سب صفت کے صیغے ہیں، اور صفت کے لیے مذکر جمع مذکر سالم کے وزن پر بنانے کے لیے شرط یہ ہے صفت میں کہ اس کی مؤنث میں تا نہیں آتی ہو، کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آتی، اور شرط یہ کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو. صحیح ہے. آگے ہے جی جی آگے فرماتے ہیں ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں تفضیل. اب یہ شرط لگی کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ صفت کے صیغہ کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں تا آتی ہو. ہاں لیکن اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہے اکرم، اس کی صفت بھی تو اکرمون بنا سکتے ہیں، حالانکہ اس کی جو صفت کا مؤنث ہے اس میں تا نہیں آتی ہے، جبکہ آپ نے کہا کہ صفت کے صیغے میں تا ہونی چاہیے. جیسے اکرم کی جمع اکرمون بنائیں، حالانکہ اکرم کی جو مؤنث لائیں گے تو اس میں کرما، تو اس میں تو مؤنث لائیں گے تو کرما کے اندر تا تو نہیں ہے. پھر آپ کے قاعدے کے مطابق یہ تھا کہ صفت کی جب جمع مذکر سالم بنائیں تو اس میں تا آنی چاہیے، تو اس میں تو تا نہیں ہے، تو یہی استثناء کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے. جیسے اکرمو سے اکرمونا، اکرمو سے اکرمونا. مستثنیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ تو انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے صفت کی جب بھی ہم جمع بنائیں تو اس کی مؤنث میں تا ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی جگہ ایسا ہوتا ہے تو اس قاعدے پر فرق نہیں آئے گا. تو مستثنیٰ بولتے ہیں کوئی ایک فرد نکل جائے، اس میں سے کوئی ایک فرد نکل جائے، اس کے ایک وجہ سے وہ فرق نہیں آئے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ باب فتح یفتح کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہوگا. جنہوں نے پڑھا ان کو معلوم ہوگا. باب کروما کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہوگا، لیکن پھر اعتراض ہوتا ہے کہ رکنا یرکنو، یہ باب فتح سے نہ تو اس کا عین کلمہ کاف اور نہ نون، یہاں پر کوئی بھی یہاں پر کیا ہے حروف حلقی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس سے مستثنیٰ یہ شاذ ہے، یعنی ایسا اگر آ جاتا ہے بہت کم ہے تو اس سے اصل قاعدے پر فرق نہیں پڑے گا. تو اصل قاعدہ تو یہی ہے اس کے لیے کہ اس کی جب صفت کی جمع مذکر سالم بنائیں تو اس کی مؤنث میں تا آتی ہو. لیکن ایک قاعدے کو انہوں نے استثناء کر دیا کہ اس میں تفضیل کی صفت، اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس قاعدے پر. تنبیہ: اردن کی جمع اردون، سنتن کی جمع سنون، اور اسی طرح کی دیگر جمع شذوذ خلاف قیاس ہیں. یہ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ اردن کی جمع آپ نے اردون کیسے بنا دی؟ اردن معنی ہوتا ہے زمین، اور آپ نے کہا تھا کہ جمع مذکر سالم ذوی العقول کی جمع بنا سکتے ہیں جمع مذکر سالم، اور یہ تو اردن تو غیر ذوی العقول میں سے ہے، تو اس کی جمع اردون آپ نے جمع مذکر سالم کیسی بنا دی؟ اسی طرح سنتن معنی سال ہوتا ہے، اس کی جمع سنون کیسے آ گئی جمع مذکر سالم؟ یہ بھی غیر ذوی العقول میں سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی دیگر جمع کیا ہیں؟ شذوذ یعنی خلاف قیاس ہیں.
یعنی قاعدے کے خلاف آ گئی ہیں، خلاف قیاس آ گئی ہیں، تو یہ بھی جو ہیں بہت کم استعمال ہیں، اور اس کی وجہ سے جو قاعدہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اب فرماتے ہیں کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے غیر ہوتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمع جب بنا رہے ہیں تو واحد جیسا واحد اس میں رہتا تھا، چاہے یہ ہے کہ جمع مذکر سالم بنایا تو واحد سلامت رہ رہا تھا، جمع مکسر بنایا تو واحد ٹوٹ جا رہا تھا۔ آپ نے اب تک دیکھا اس میں، جیسے رجل کی جمع آپ نے رجال بنائی، اگرچہ واحد ٹوٹ گیا لیکن واحد کا جو تھے حرف وہ جمع میں موجود رہے۔ اسی طرح مسلم کی جمع آپ نے مسلمون بنائی تو وہاں پر واحد برقرار رہ کر کے جمع سالم بن رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے مغایر ہوتے ہیں، یعنی واحد میں کچھ اور حروف ہوتے ہیں اور جمع میں کچھ اور حروف ہوتے ہیں۔ جیسے امرأتن واحد ہے عورت، اس کی جمع نساؤن آتی ہے، دیکھیں بالکل چینج ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں آتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے، جیسے اکرم سے اکرمونا۔ یعنی قاعدہ تو انہوں نے یہی بیان کیا تھا کہ مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو، جیسے لہذا احمر کی جمع احمرون، سکران کی جمع سکرون اور جریحن کی جمع جریحون نہیں لا سکتے کیونکہ اس کی مؤنث میں تا نہیں آتی۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں تفضیل کے مؤنث میں بھی، اس میں تفضیل کی بھی جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں آنا چاہیے تھی کیونکہ اس میں بھی تا نہیں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ تو ہمارا وہی ہے لیکن اس میں تفضیل اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی جو ہے جمع مذکر سالم لا سکتے ہیں اگرچہ اس کی مؤنث میں تا نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتے ہیں ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے، جیسے اکرم سے اکرمونا۔ فرماتے ہیں تنبیہ، اب چونکہ اوپر بیان کیا تھا کہ کس کی لا سکتے ہیں جمع مذکر سالم، اس کی جو مذکر ذوی العقول کا علم ہو یا ان کی صفات کی لا سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں تنبیہ، اردن کی جمع اردون، سنتن کی جمع سنون اور اسی طرح کی دیگر جمع شاذ خلاف قیاس ہیں، کیونکہ اردن کی جمع اردون بنانا، اردن تو ایک تو یہ کہ ذوی العقول میں سے بھی نہیں ہے، مذکر تو الگ ہے، مؤنث ہے یہ، اس لیے اس کی جمع اردون لانا یہ بھی خلاف قیاس ہے، کہ شرط یہ تھی کہ مذکر ذوی العقول کے اعلام کی جو ہے جمع مذکر سالم آتی ہے۔ سنتن کی جمع سنون، سن مانے ہوتا ہے سال، اس کی جمع سنون واو نون کے ساتھ جمع مذکر سالم لانا یہ بھی جو ہے خلاف قیاس ہے، کیونکہ ایک تو یہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کی جمع واو نون کے ساتھ لانا جمع مذکر سالم کے وزن پر یہ بھی جو ہے خلاف قیاس ہے۔ اسی طرح کی ایسی جمع جہاں پر بھی آئیں گی وہ سب جمع شاذ اور خلاف قیاس ہوں گی، کیونکہ یہ اوپر بیان کیا آپ کے سامنے کہ جمع مذکر سالم صرف ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفت ہی کی آ سکتی ہے، لہذا مؤنث کی بھی نہیں آ سکتی۔ ہندون کی جمع ہندون، اردن کی جمع اردون وغیرہ بھی یہ جو ہیں خلاف قیاس ہیں، اردن کی جمع اردون۔ فرماتے ہیں کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے غیر یعنی مغایر ہوتے ہیں، یعنی جمع کے حروف میں بالکل جو ہوتا ہے چینجنگ ہوتی ہے، بالکل واحد کا جو ہوتا ہے وہ حروف اس کے اندر الگ ہوتے ہیں اور جمع کے اندر جو حروف الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ رجلن کی جمع رجال بنا دیں تو رجال میں جو ہم نے جمع بنائی تو واحد کے حرف را جیم لام یہ اب بھی موجود ہیں جمع کے اندر، اور ایک جمع ہوتی ہے کہ واحد بالکل ہو ہی الگ اور اس کی جمع بنے وہ الگ بنے، تو دو طرح کی جمع ہوتی ہیں۔ کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے غیر یعنی مغایر ہوتے ہیں، جیسے امرأتن کی جمع نساؤن، امرأتن کی جمع نساؤن آپ دیکھیں کہ یہاں امرأتن واحد ہے، اس کی جمع نساؤن بنایا کہ یہاں اس کے حروف میں سے امرأتن کے حروف میں سے نساؤن کے اندر
کوئی بھی ایسے حروف نہیں ہے تو کہ اس جمع کو کہیں گے کہ بالکل واحد کے حروف کے مغایر ہے۔ اور زو کی جمع اولو، زو کی جمع اولو، یہ اولو بھی جو ہے زو کے حروف سے بالکل، اولو کے جو حروف ہیں بالکل مغایر ہیں، الگ ہیں۔ تو ایسی جمعوں کو جہاں پر واحد کے حروف، جو واحد کے حروف سے بالکل جمع کے حروف مغایر ہو جائیں، تو ایسی جمع کو جمع من غیر لفظ واحد ہی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی ہوا کہ ایسی جمع جو واحد کے لفظ کے علاوہ سے ہے، ایسی جمع جو واحد کے الفاظ کے علاوہ سے ہے، تو ایسی جمع کو جمع من غیر لفظی کہیں گے، جہاں پر جمع کے حروف واحد کے حروف سے بالکل الگ ہو جائیں۔ آگے فرماتے ہیں کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، سیم ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب پہچانیں کیسے کہ واحد بھی وہی ہے اور جمع کا وزن بھی وہی ہے؟ تو اس کا فرق اعتباری بیان فرماتے ہیں۔ کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے۔ کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے۔ جیسے فلکن کشتیاں، فلکن معنی کشتیاں، اس کا واحد بھی فلکن کشتی ہے۔ اب دیکھیں فلکن کشتیاں یہ جمع ہے اور اس کا واحد بھی فلکن ہے، اب سیم دونوں ہیں۔ اب اس کے اندر فرق کیسے کریں گے؟ ان میں فرق صرف اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب یہ وزن واحد ہو تو وزن بر وزن قفل تالا ہوگا، اور جب جمع ہو تو بر وزن اسدن بہت سے شیر ہوگا۔ یعنی جب ہم اس کو فلکن کو اگر ہم جمع کہتے ہیں تو اس کے لیے کہیں گے کہ فلکن بر وزن اسدن ہے، اور جب ہمیں قفلن کو بمعنی واحد کے درجے میں رکھ کے بیان کرنا ہے تو ہم کہیں گے بر وزن قفلن ہے۔ تو یہ صرف فرق جو ہے قفلن اور اسدن کے اعتبار سے لانے سے کریں گے کہ جب فلکن کہنا ہوگا واحد کے لیے تو وہاں پر بر وزن قفلن کہنا پڑے گا، اور جب فلکن جب واحد کہنا ہوگا تو ایسی صورت میں بر وزن قفلن کہنا ہوگا، اور فلکن جب جمع کے لیے کہنا ہو تو بر وزن اسدن کہنا ہوگا۔ تو یہ فرق اعتباری کریں گے۔ فائدہ، جمع اور اس میں جمع میں فرق یہ ہے، جمع اور اس میں جمع میں فرق یہ ہے کہ یہ جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، یعنی جمع جب بھی بنائیں گے اس کا مفرد ہونا ضروری ہے، چاہے وہ من لفظی ہی ہو یا من غیر لفظی واحدہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نساؤن جمع ہے لیکن امرأتن کی یہ من غیر لفظی ہے، اسی طرح اولو زو کی جمع ہے من غیر لفظی ہے، اور ایسے ہی رجل کی جمع رجال، ولد کی جمع اولاد، اسی طرح بنتن کی جمع بنات، یہ سب جو ہیں جمع ہیں، ان کے واحد سب ہیں تو اس کی جمع بنی۔ تو ایسی تو جمع اور اس میں جمع میں یہ فرق ہے کہ جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، اس کا مفرد ہوگا تو اسی سے جمع بنائیں گے۔ جیسے چاہے وہ اب اس کا مفرد جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، چاہے من لفظی ہی ہو یا من غیر لفظی ہو۔ من لفظی ہو جیسے رجل کی جمع رجال، یا من غیر لفظی ہو جیسے نساؤن جو جمع ہے امرأتن کی۔ جبکہ اس میں جمع وہ ہے کہ جو جمع کا معنی تو دے مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے قوم، رہتن، گروہ وغیرہ۔ قوم اور رہتن، قوم یہ جمع اس میں جمع ہے، یہ ایک جماعت کے قبیلے کو اس کو قوم بولا جاتا ہے۔ رہتن مانے بھی گروہ، جماعت، ٹولی۔ دیکھیں یہ تو اس میں جمع ہے، اب اس کو ہم جمع نہیں بول سکتے کیونکہ ان دونوں کا واحد موجود نہیں ہے۔ تو فرق یہ ہوا کہ جمع اور اس میں جمع کے اندر جمع اسے کہیں گے کہ جس کا واحد بھی ہو، مفرد ہونا ضروری ہے، اور اس میں جمع اسے کہیں گے جو جمع کا معنی دے مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے قوم اور رہتن وغیرہ۔ یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا نصاب النو کا سبق نمبر 6، اور اس کا پارٹ 3 ہے، اس سے پہلے اور پارٹ بھی ہو گئے ہیں۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کمی ہو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔